اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہو چکا فیصلہ اب اس کے اثرات آ رہے ہیں سامنے، جس نے جس کو چھپایا تھا، جس نے جس کی ڈیل کی تھی، وہ اب سامنے سب کچھ آ رہا ہے۔ آج پاکستان میں عدلیہ ایک دفعہ پھر عوام کے سامنے ننگی ہو کر سامنے آ گئی۔ قانون کو ایک دفعہ پھر پیروں کے نیچے جس طرح روندا گیا، وہ آج ہم نے ایک دفعہ پھر وہ نظارہ دیکھا۔ ایک ایسے شخص کی سہولت کاری کی جا رہی ہے کہ جو ریاست پاکستان کا مجرم ہے، جو وانٹڈ تھا، وانٹڈ ہے، لیکن اس کو گرفتار کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے، اور جو پاکستانی عوام کا محبوب لیڈر ہے وہ جیل میں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا 3 دفعہ کے وزیر اعظم اور اس دفعہ کے مفرور، وانٹڈ، اشتہاری اور کنوکٹڈ نواز شریف صاحب کی۔ نواز شریف صاحب جیسے ہم نے دیکھا کہ 3 دن پہلے پاکستان میں لینڈ کر چکے، اور اس کے بعد میں نے کل کی ویڈیو میں بھی ان کی جو سہولت کاری کی جا رہی ہے مسلسل نظام کی طرف سے، وہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ آج ایک دفعہ پھر اس کا ایک عملی مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ جب میاں صاحب پاکستان واپس آتے ہیں تو اس وقت عدالت ان کے پاس چل کر اسلام آباد ایئرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنج میں عدالت کا نمائندہ پہنچ کر ان کا بائیو میٹرک لیتا ہے۔ وہ عدالت نہیں آتے، لیکن عدالت کا ایک نمائندہ ان کی درخواستوں پر بائیو میٹرک لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ تصویریں موجود ہیں، کمپیوٹر لے کر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میاں صاحب کے ساتھ۔ اس کے بعد عدالت حکم دیتی ہے کہ 24 اکتوبر تک میاں صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے۔ میاں صاحب تقریر فرماتے ہیں، اور وہ تقریر بھی سب نے دیکھی کہ وہ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم الیکشن مہم چلائیں گے، ہم الیکشن جیتیں گے، عوام کا ووٹ چاہیے، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا تھا ڈیل میں کہ وہ وزیر اعظم ہی بنیں گے، اور وہ وزیر اعظم کے عنوان سے ہی انہوں نے تقریر کی۔ کسی میں الیکشن کمپین کی بات ہی نہیں کی، بلکہ اپنی باتیں، پرانی باتیں کر کے چلتے بنے۔ اس کے بعد ایک دن انہوں نے جاتی عمرہ میں اپنے لاہور کے فارم ہاؤس میں قیام کیا، اور ایک دن مری پہنچ گئے، اور وہ بھی سرکاری پروٹوکول میں، سرکاری اعزاز کے ساتھ، سرکاری سیکیورٹی کے حصار میں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو ان کے آنے سے پہلے عدالت میں مسلم لیگ نون کے کارکنان پہنچ گئے اور نعرہ بازی شروع کر دی گئی، اور خواتین کو لے کر جو پہنچے ہیں تو ان کو ٹائم یہ بتایا گیا تھا کہ جی 1 بجے آئیں گے، حالانکہ احتساب عدالت میں 1:30 بجے پہنچنا تھا، اور 2:30 بجے جو ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچنا تھا۔ پہنچے ہیں میاں صاحب، اور ضمانت کی طرف انہوں نے حاضری لگوائی اور واپس ہو گئے۔ اس سے پہلے ہم نے قانون کا خون، انصاف کا خون یہ ہوتے دیکھا کہ پنجاب حکومت نے ان کی سزا معطل کر دی ہے۔ العزیزیہ کیس میں جس میں وہ گرفتار تھے، پنجاب حکومت نے سزا معطل کر دی ہے۔ اب یہ کیوں کیا ہے، کس حیثیت سے کیا ہے؟ نگران حکومت نے، الیکٹڈ حکومت نہیں ہے، نگران حکومت ہے، اور اس نگران حکومت کا ہم نے پہلے بھی ایک شوشہ دیکھا تھا، جب یاسین ملک کی بیگم جو ہے نا وہ جیل ہو کے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں 22 کروڑ عوام کی نمائندہ ہوں۔ کس حیثیت سے؟ یہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ وہ الیکٹڈ تو ہے نہیں، الیکٹڈ تو نہیں، وہ صرف نگران ہے۔ اور محسن نقوی کی سہولت کاری ہو یا کاکڑ کی، یہ سب کچھ سب کے سامنے ہے۔ اور ایک یہ بات سامنے دیکھ لی کہ نیب نے کہا کہ جی ہمیں ان کی گرفتاری نہیں چاہیے، یہ نیب نے کہا، اور آج پنجاب کی نگران حکومت کو چونکہ ایکسٹرا اختیارات دیے گئے تھے، شہباز شریف کی پی ڈی ایم حکومت نے جاتے اختیارات دیے نگران حکومتوں کو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب نے اب نگران حکومت کے دور میں ہی واپس آنا ہے، تو اس وقت اختیارات دیے گئے، اور اب ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے نگران حکومت نے، نگران کابینہ نے، پنجاب کی نگران کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو گرفتار نہیں کرنا، اور ان کی سزا معطل کر دی گئی۔ اور یہی وہ نگران حکومت ہے جس نے پی ٹی آئی کے جلسوں پر دھاوا بولا ہے۔ یہی وہ نگران حکومت ہے جو کہ پی ٹی آئی کو ایک بھی جلسہ عدالتی حکم کے باوجود
कॉर्नर मीटिंग तक नहीं करने देती। और जब इस्लामाबाद से इमरान खान की गिरफ्तारी का ऑर्डर आया तो एक आधे घंटे से भी कम वक्फे में इमरान खान के घर के ऊपर चढ़ाई कर दी गई। और यही वो हुकूमत है जब नवाज शरीफ जाते हैं, जो कि इस वक्त गिरफ्तार हैं, उनको जेल में होना चाहिए, लेकिन वो जाते हैं और तो उनके गाड़ी को सरकारी हिसार में लेके जाया जाता है। आज हमने ये भी देखा कि नवाज शरीफ की आमद पर कुछ लोग अगर उनके मुखालफत में नारे लगाते हुए इकट्ठे हुए तो उनके ऊपर मुस्लिम लीग कारकुनान ने हमला कर दिया। इस वक्त की जो हालात है वो यही है कि इस तरह की बातों को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ का केस आगे करने की कोशिश की जा रही है। वो अपीलें जिस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के वक्त फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, फुल बेंच ने कहा था कि जो गुज़श्ता सजाएं हैं उसके ऊपर अपीलें नहीं हो सकती। इस पर अभी आजम नदीर तारड़ जो है ना वो अपीलें का हक लेने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले के खिलाफ वो कह चुके हैं कि जी हम अपीलों का हक ले लेंगे, क्योंकि अब पंजाब हुकूमत ने सजा मुअत्तल कर दी है काबीना ने, तो लिहाजा गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं रह जाता है। ये है आज की कानून जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर लेट चुका है। और फिर चीफ एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब के ये भी रिमार्क्स हैं कि एक शख्स पर 190 मुकदमे बनाए गए, इसकी माजी में कहीं मिसाल नहीं मिलती। ये सियासी मुकदमे जो अब तोशाखाना, अलकादर ट्रस्ट और इस तरह की बहुत सारे फेक मुकदमे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का सियासी इंतकाम लेने के लिए बनाए गए हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और यही वो जस्टिस आमिर फारूक थे जिन्होंने कहा था कि बेशक गोलियां लगी हुई हों लेकिन उनको स्ट्रेचर पे भी लाना पड़े, कवायद के मुताबिक उनको लाना पड़ेगा। और आज हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जब अदालत आते हैं तो उनके लिए जजेस गेट खोला जाता है, उनके लिए जजेस गेट खोला जाता है। सरकारी सिक्योरिटी वजीर आजम से भी ज्यादा सिक्योरिटी फराहम की जाती है। और इमरान खान को तो हर वक्त बायोमेट्रिक वो भी गेट पर हाजिर लगवा कर अंदर आना पड़ता था। और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के केसेस अडयाला जेल के अंदर इसलिए हों क्योंकि रियासत एक शख्स को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम है। यही वो रियासत है, यही वो वजारत दाखिला है जिसने इलेक्शन करवाने हैं। किस तरह इलेक्शन करवाएगी जब एक शख्स को जो इस वक्त जेल में है सिक्योरिटी फराहम करने में कामयाब है, जो मफरूर है उसको मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी की जा रही है और मुकम्मल रियासती मशीनरी उस शख्स के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ये आज एक दफा फिर पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम नंगा होकर सामने आ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ ताकतवर अफराद की सहूलतकारी के लिए, मनपसंद अफराद की सहूलतकारी के लिए बनाया गया है। और जो मनपसंद नहीं है, चाहे वो पाकिस्तानी अवाम के मकबूल तरीन लीडर ही क्यों ना हो, उनको कोई हेल्प नहीं मिल सकती। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।